جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، ہمارے دوست فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی طالبان کے حوالے سے ان سے کوسچنز کیے گئے تھے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو پاکستان کا سٹینڈ ہے کہ ہم یہاں پہ پیسفل افغانستان چاہتے ہیں اور اپنے یہ مزید ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جتنے بھی پہلے آلریڈی ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں، لہذا پاکستان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اس کو آپ اس کو منیمم یہ جو ویلنس ہے وہاں پہ ہونا چاہیے، بلکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں یا کچھ وزیر جو ہیں وہ بڑا انہوں نے سافٹ ایک اپروچ لے لی ہے، لائن لے لی ہے ان کے لیے طالبان کے لیے، جس سے لگنا دوبارہ شروع ہو گیا کہ پاکستان کا جو ایک ہمیشہ سے سافٹ کارنر رہتا ہے طالبان کے لیے، وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایک طرف تو یہ مسائل ہو رہے ہیں کہ پاکستان اگرچہ کہہ رہا ہے، ہماری جو یہاں پہ بریفنگ دی گئی تھی اس کو جو پارلیمنٹیرینز کو دی گئی تھی، اس میں ہمارے آرمی چیف DGIS نے تو یہی کہا تھا کہ ہم کوئی سائڈز نہیں لے رہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی ہمارے فیوریٹ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب یا دیگر وہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ سائڈ جو ہے نا وہ میرا خیال لینا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اگرچہ ہماری افیشل لائن تو بڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اندر کھاتے ایک حکومت کا ایک جب جو اس پہ آگے شاہ محمود قریشی صاحب کہیں گے، یا اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیان کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب کی دفعہ طالبان جو ہیں وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے، وہ شاید آئیں گے اور اس طریقے کا یہاں پہ ویلنس یا تشدد یا سول وار نہیں ہوگی، تمام طبقات کو ساتھ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو کابل اور طالبان کے ان کے درمیان تعلقات ہے، یا جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ بیٹھ سکیں گے کسی ٹیبل پہ بات چیت آگے بڑھے گی، وہ ابھی تک تو کوئی پاسبلٹی نہیں لگ رہی، اور پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ان کے ساتھ اشرف غنی صاحب کے ساتھ وہ یہ بٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری طرف انڈین جو ہیں وہ اپنی وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، اٹیمپٹس کر رہے ہیں، لہٰذا پاکستان جو ہے وہ وہ طالبان کو پرانی وہی پراکسی کے طور پر دیکھ رہا ہے، جیسے اس وقت وہ نادرن الائنس اشرف غنی کو کہ انڈینز پراکسی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت افغانستان ایک دفعہ پھر وہ لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن اس پہ نہ کی گئی 30 اگست تک جب یہ امریکنز نے یہاں سے نکلنا ہے، تو بہت سارا ایک اس میں خطرہ ہے کہ شاید بلڈ شیڈ ہو۔ ابھی اسے ہم دیکھ رہے ہیں طالبان جو ہیں وہ بہت سارے علاقوں میں قبضہ کرتے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں دی جا رہی، جہاں بھی جا رہے ہیں وہ آگے سے وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے آپ پتہ اتنے ویلنس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ آگے سے کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے، لہٰذا بہت سارے علاقے جو ہیں وہاں پر ایک ان کا سرنڈر کہہ لیں یا ان کا کیپچر کہہ لیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اصل چیز جو لڑائی ہونی ہے، جو اصل محاذ ہونا ہے، جیسے ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا تھا دلی پہ اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے تو پانی پت کی جو لڑائی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی تھی کہ پانی پت کی لڑائی میدان کون جیتے گا۔ سیم وہاں وہ جو افغانستان میں وہ کابل ہے کہ کابل کے آگے گرد و نواح میں جو لڑائی ہونی ہے وہ کن فورسز میں ہوگی نہیں ہوگی، وہاں پر بیٹھ کے کون کابل پر قابض ہوگا، حکمران بنے گا، وہ زیادہ میرا خیال ہے میٹر کرتا ہے۔ اسی تناظر میں جو ایک نئی خبر ہے اگر سامنے آئی ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی یہ بڑی انتہائی ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے ٹرکش فورسز جو ہیں، اس کے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور بڑی پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کے بڑے گہرے ریلیشن شپ بھی ہیں ہر حوالے سے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں امریکنز کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے کہ 30 اگست کے بعد وہ وہاں پہ رہیں گے، کابل میں رہیں گے، اور ان کے فوجی دستے جو ہیں کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ واحد رستہ ہے جہاں سے ویسٹرن ڈپلومیٹ جو ان کی امداد جا سکتی ہے، یا وہ وہاں پہ ان کو ایویکیو ان کو کیا جا سکتا ہے، وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ امریکن جو ہیں وہ کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتے کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں لگنا چاہیے، یا وہ کسی اور فورسز کے ہاتھ جو ان کی فرینڈلی نہ ہوں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکنز کی اگرچہ ان سے ڈیل تو ہوئی ہے طالبان سے دوحہ میں کہ وہ یہاں سے پول آؤٹ کریں گے فورسز، لیکن طالبان کے ساتھ یہ ڈیل جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کی ابھی نہیں ہوئی کہ کابل کس کو جائے گا، کیونکہ اگر وہاں پہ وہ امریکن جو ہیں ابھی تو خود وہ کچھ لوگ یا اپنے فوجی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ 600 کے قریب 1000 کے قریب کہا جا رہا تھا، جو صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی دیکھنا۔ اگر کابل ایئرپورٹ آپ کے قبضے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل جو ہے نا وہ بھی پھر آپ کے کنٹرول میں رہے گا، یا آپ کے الائز ہیں یا جو آپ کے ساتھ فرینڈلی حکومت ہے وہیں پہ رہے گی۔ یہ بڑی وہاں پہ کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ اس کا فیوچر سیناریو کیا بننے والا ہے۔ ابھی سے کہیں پہ کوئی اس کا فارمولہ سامنے نہیں آ رہا، اور کچھ سائڈز ہمیں لگ بھی نہیں رہی کہ کوشش کی جا رہی ہے کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اسپیشلی اشرف غنی صاحب جو ہیں ابھی امریکہ بھی گئے تھے، ان کی جو بائیڈن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی کچھ ہمیں سامنے نظر نہیں ہے، بلکہ واپس آ کے ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ زیادہ سخت نظر آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ٹون جو ہے ان کی سخت ہوئی ہے۔ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ جب ان کی ٹون اشرف غنی صاحب کی سخت ہوئی ہے تو انہوں نے
اپنا کارنر جو ہے، سافٹ کارنر جو ہے، وہ انہوں نے طالبان کے لیے ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، جو آج بڑا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس سے ایک نئے کلیش کی میرا خیال ہے وہاں پہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جو پاکستان کے لیے یہ اس پہ ڈسٹربنگ ہوگی، وہ یہ ہے کہ ٹرکش جیسے میں نے کہا فورسز جو ہیں، یہ 2001 سے وہیں پہ ہیں، 9/11 کے بعد نیٹو فورسز کا حصہ تھے، تو ترکی کے بھی بہت سارے فوجی جو ٹروپس جو ہیں وہ اس میں نیٹو کے ساتھ آئے تھے افغانستان، ابھی تک وہ یہیں پہ ہیں۔ سو اب ان کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، برسلز میں ہوئی ہے، ان کی جو بائیڈن کی اور ترکی کے صدر جو ہیں یہ طیب اردوغان، ان کی برسلز میں سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد CIA چیف اور ان کے بھی سیکورٹی چیف جو ہیں وہ بھی آپس میں ملے ہیں، تو طے یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ترکی جو ہے، حالانکہ ان کے تعلقات پچھلے دنوں میں کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے امریکنز کے ساتھ، لیکن اب دوبارہ لگتا ہے تعلقات دوبارہ ان کے بحال ہو گئے ہیں۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی جو ہے نا ہم وہ لینے کو تیار ہیں، اور ہم اپنے ٹروپس جو ہے نا وہ وڈرا نہیں کریں گے۔ اس پر طالبان جو ہے انہوں نے بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے سخت اس کے نتائج ہوں گے۔ انہوں نے بھی ترکی کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارا اس سے امریکہ سے دوحہ میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ ساری اپنی فورسز جو ہیں وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں، تو پھر کسی ملک کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس کے بعد بھی افغانستان میں اپنے فوجی دستے جو ہیں نا وہ وہاں پر رکھے، یا کوئی آ کے کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کرے۔ طالبان کہہ رہے ہیں سارے کام ہم خود کریں گے، جب ہمارا وہاں پہ اگر قبضہ ہوتا ہے تو وی ول بی ڈیلنگ ود دا ہول ایشو۔ اس پر لیکن امریکن جو ہیں وہ تیار نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو ترکی کو آگے کیا ہے کہ ایک اس میں وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر ترکی کی فورسز رہتی ہیں افغانستان میں تو اس کو اس طرح کا آکوپیشن نہیں سمجھا جائے گا، وہی سمجھا جائے گا مسلم برادری کنٹری ہے، افغانستان بھی ایک مسلمان کنٹری ہے، ٹرکش بھی ایک مسلمان ہے، کلچری طور پر ایک ان کو وہاں سے بھی بہت سارا ایک ان کو سپورٹ ان کو مل سکتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں کوئی ایلینز ہیں، کوئی نان بلیورز ہیں، نان مسلمز ہیں جنہوں نے جا کر وہاں پہ کابل پہ آ کے کابل ایئرپورٹ کو قبضے میں کیا۔ یہی کہا جائے گا کہ مسلمان فوجیوں اور ایک بڑے ایک ایسے ملک کی طرف سے فورسز ہیں جن کو دنیا بھر میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترکی کو بڑا انتہائی امپورٹنس دیتا ہے، لہٰذا پاکستان کی طرف سے بھی ایسی اپوزیشن کا کوئی چانسز نہیں ہے، لہٰذا ان کو رکھا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکنز نے جب انہوں نے آگے عراق پہ اٹیک کیا تھا 2003 کی بات ہے میرا خیال ہے، اس پہ صدام حسین کو اس کے لیے، تو اس وقت بھی انہوں نے ترکوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں اپنے علاقوں سے جو آرمی ہے ان کے ٹروپس ہیں، اس کے الائز کے نیٹو الائز کے ہیں یا امریکن جو ہیں، ان کو وہاں ترکی کے علاقے میں آ کے اتار کے ان کو بارڈر کراس کر کے ود ان یہ عراق جو ہے نا ان کو جانے دیں۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے $30 بلین کی آفر کی تھی۔ تو اس وقت کی جو یہ تھی قیادت تھی ترکی کی، وہ یہ سارا معاملہ جو ہے آفر جو ہے انہوں نے امریکنز کی ماننے کی بجائے، حالانکہ انہوں نے وہاں پہ ان کو نیٹو الائز ہونے کے تحت اڈے بھی دیے ہوئے تھے، سب کچھ ہے، تو انہوں نے ان کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر گئے کہ جناب پارلیمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو پارلیمنٹ نے ڈیبیٹ کے بعد اس پر انہوں نے وہ کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا کہ ہم امریکنز کو یا نیٹو کے یہ جو ٹروپس ہیں ان کو اپنی آ کے سرزمین پر اتار کے الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے اندر چلے جائیں، وہ عراق میں چلے جائیں، حالانکہ $30 بلین واز اے میسو اماؤنٹ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ہمسائے جو ہیں نا وہ نہیں بدل سکتے، کل کو یہ جو ہمارے اس کے عراقی یہ جو ہیں قوم ہے یا وہاں پہ اگر کرد ہیں یا دیگر جو قومیں وہاں پہ آباد ہیں، تو کل کو ہمیشہ کے لیے سمجھا جائے گا کہ ترکوں نے پیسے لے کر $30 بلین لے کر امریکنز کو اجازت دی تھی کہ ان کے سوائل کو استعمال کر کے وہ عراق میں جائیں اور وہاں پہ صدام حسین پہ یا عراق پر اٹیک کریں۔ سو انہوں نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے انہوں نے بالکل اس کو انکار کر دیا تھا، جس کو دنیا بھر میں مسلم ورلڈ میں اسپیشلی بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا، اور اسپیشلی ترکی کا جو مقام ہے، اسٹیٹس جو ہے وہ زیادہ یہ اس پر بن گیا تھا۔ سو ایک ان کا احترام ان کا اس حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کہ وہی والا وہ فارمولہ جو ہے امریکنز نے پھر ان سے کہا ہے کہ فیئر انف آپ آلریڈی آن گراؤنڈ ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، آپ یہیں پہ رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان اس پر راضی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی وہی لگتا ہے کہ 30 اگست کے بعد جو ہی یہ ان کو یہاں پر آ کے کابل ایئرپورٹ کی آ کے سیکورٹی سنبھالیں گے، طالبان اور ان کے درمیان ایک کنفنٹریشن کا ایک وجود نظر میں ہمیں آ رہا ہے کہ جنم ہوگا وہاں پہ۔ اب 2-3 قسم کی وہاں پہ مجھے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوں کہ اس کو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طالبان جو ہے وہ کابل سے باہر لڑ رہے ہیں،
وہاں سے یا لڑ رہے ہیں یا ابھی وہاں پہ قبضے کر رہے ہیں. ایک وہاں پہ اشرف غنی صاحب کی حکومت کابل میں بیٹھی ہوئی ہے جس کے اگینسٹ وار لڑیں گے. تیسری طرف وہاں پہ ترکوں کی فورسز ہیں جو کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کو لیں گی, اس کو ٹیک اوور کریں گی. سو 3 محاذوں پر یہ لڑائی کے چانسز لگ رہے ہیں, اور جو پاکستان جس سے بچنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر سول وار نہیں ہونی چاہیے, کیجولٹیز نہیں ہونی چاہیے, وہ اس کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھتے لگ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ایک اور میرا خیال ہے کہ انتہائی انفارچونیٹ چیز ہے کہ اگر دیکھا جائے تو تینوں جو ہیں وہ مسلمان یہ ہیں فورسز ہیں. اس میں اب اس میں افغانستان میں جو بچ گئی ہیں جن کے سے جو یہ آ کے ایک دوسرے کے اپنے مفادات جو ہیں نا ان کو ڈیفینڈ کریں گے اگینسٹ ایچ ادر. اگر یہ دیکھے جائے کارزائی صاحب تھے یا بھی اشرف غنی صاحب ہیں یا ان کے الائز ہیں, نادر الائنس ہے, یہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی اپنا مسلمان کے طور پر دیکھتے ہیں, ان کی اپنی فورسز ہیں وہاں پہ بھی اخوان مسلمان ہیں. پھر طالبان دیکھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, وہ زیادہ اپنے آپ کو یہ مسلمان اسلام کو سمجھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ہم زیادہ اس کے ڈیفینڈر ہیں, وہ بھی لڑنے والے ہیں. اب ترکی کی فورسز جو ہیں وہاں پہ جو اسٹیشنڈ ہوں گی وہ بھی میجارٹی جو ہے وہ اس میں مسلمان, اس میں ترک سولجر ہوں گے. سو آپس میں اگر دیکھا جائے تو 3 مسلمان وہ جو ہیں فورسز جو ہے نا وہ کابل کی اگر کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی وائلنٹ قسم کا کوئی کلیشز شروع ہوتے ہیں جو طالبان نے تھریٹ کیا ہے اس کو ترکی کو کہ آپ اپنے فورسز یہاں پہ نہ رکھیں. سو اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ اس طرح کے کلیشز کابل کے اندر شروع ہوتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا, کیونکہ پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ شاید طالبان کو سپورٹ کرتا ہے یا ہمارا لیوریج ہے. تو ترکی ڈیفینیٹلی پاکستان کو چاہے گا کہ آپ ان سے یہ طالبان سے بات کریں. اگر پاکستان نے امریکنز کی زیادہ بات نہیں مانی, ان کو نہیں ڈیلیور کر کے دیا, ان کو اگر اس طرح کی بات طالبان نہیں مان رہے تو پاکستان پہ دباؤ ترکی کا بڑھے گا کہ آپ کہ ہماری فورسز وہاں پہ موجود ہیں اس پہ ایئرپورٹ پہ, اگر ان پہ اٹیک ہوتے ہیں, ان کی فورسز پہ اٹیک ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ترکی جو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کو چاہے گا کہ آپ اپنا کلاؤڈ لیوریج جو ہے نا وہ استعمال کریں اور طالبان کو روکیں آپ یہاں پہ. اگرچہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ان پر کنٹرول آپ اس پہ دے سکتے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں لگ یہی رہا ہے کہ کابل کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے امریکنز کسی صورت نہیں چاہتے کابل ایئرپورٹ جو ہے نا وہ طالبان کے پاس وہ چلا جائے. طالبان جو ہیں وہ بھی اگین اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم کسی اور کے ساتھ بات نہیں کریں گے, ہم پورا کابل ہم خود لیں گے, ایئرپورٹ بھی ہمارے پاس رکھیں گے. اشرف غنی صاحب ابھی تک وہ بھی محاذ پہ جو ہے ان کا وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. سو 3 فورسز جو ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کے آپس میں یہ انٹرسٹ جو ہے نا کلیش کر رہے ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے, کیونکہ جو نئی انٹری ہوئی ہے نا اس کی ترکی کی, یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے مشکل ہوگی کہ اس کو بیٹھ کر وہ طالبان کے ساتھ ان کی دھمکی کے بعد کہ ہم کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے, وہ کیسے بیٹھ کر سالٹ آؤٹ کرتا ہے. سو پاکستان جہاں پہ اور مسائل افغانستان کے وہاں پہ فورس ہی کر رہا ہے, جو امیڈیٹ میرا خیال ہے تھریٹ ہے وہ طالبان ورسز ان کی ترکی کی فورسز کی ہے. دیکھتے جی ہیں اس کا کیا حل نکلتا ہے.